عزیزان ایمان، اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی آیت 161 سے ہو رہا ہے، 6/161۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ الانعام کی ان آخری چند آیات میں قرآن کریم نے اپنی بنیادی تعلیم کو چند ایک مختصر سی آیات میں سمٹا کر رکھ دیا ہے، اور بڑا ارتکاز ہے ان آیات کے اندر۔ انہی میں آخری درس میں جو آیت سامنے آئی تھی اس میں کہا یہ گیا تھا کہ اے رسول، جو لوگ دین میں فرقہ پیدا کر لیں ان کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ دوسرے مقام پہ قرآن کریم نے فرقہ بندی کو شرک قرار دیا، اور میں نے انہی آیات کی تشریح کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ امت میں اگر فرقوں کا وجود ہے اس میں اسلام نہیں آ سکتا۔ اسلام صرف امت واحدہ کے اندر ہے۔ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ہفتہ بھر میں مختلف احباب نے اس میں بڑی دلچسپی لی اور مختلف قسم کے استفسارات وہ کرتے رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے بیشتر تھوڑے سے وقت میں ان باتوں کو دوہرانے کو مزید پوچھی گئیں، اس لیے بھی جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، شاید درس کا یہ سلسلہ پھر شروع نہ ہو سکے تو یہ آیات تو پھر سامنے نہیں آئیں گی، اور ویسے بھی میرا یہ درس ان ٹیپس کے ذریعے سے محفوظ رہ رہا ہے۔ معلوم نہیں کہ اس کے بعد کب تک یہ محفوظ رہے گا اور آنے والے بھی ان سے استفادہ کر سکیں گے۔ اس لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ جو بات کہنے کی ہے جس مقام پہ وہ آ جائے اسے شرح و فقہ سے بیان کر دیا جائے۔ یہ فرقے کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ فرقے کی بنیاد شخصیت پرستی پر ہوتی ہے، اسے یاد رکھیے۔ دین میں سند اور حجت خدا کی کتاب ہے، کسی شخص کا قول نہیں۔ اسے قرآن کریم کے خدا کی کتاب کی کا حجت اور سند ہونا، اور بشریت وہ خواہ رسول کی بشریت کیوں نہ ہو، قرآن نے اسے نکھار کر بیان کر دیا۔ وہ آیت جو بار بار سامنے آیا کرتی ہے اور آنی چاہیے، سورہ آل عمران کی 3/78، 3/78، اس میں یہی حقیقت ہے جس میں خدا کی کتاب اور بشریت کو الگ الگ کیا گیا ہے تاکہ شخصیت پرستی نہ آنے پائے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں، ہاں اسے خدا کتاب اور حکومت اور نبوت ہی کیوں نہ دے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم خدا کے نہیں بلکہ میرے بندے بنو۔ یہ جائز ہی نہیں اس کو کہ وہ اپنی بات کسی سے منوائے، من دون اللہ خدا کی منوائے گا، اور آگے یہ کہہ دیا کہ وہ کہے گا یہ
اگر وہ سچا ہے، حق پر ہے، تو وہ کہے گا یہ کہ تم اس کتاب کے ذریعے سے جس کی تعلیم و تدریس تمہارے ہاں جاری ہے، تم اللہ والے بن جاؤ۔ ما کان لبشر، کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو بشرن کہا ہے تو سب سے پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنی دو حیثیتوں کو الگ کر کے دکھا دیا۔ قرآن نے جو کہا بار بار کہ ان سے کہہ دو کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ دیکھیے دونوں حیثیتیں الگ الگ ہوں گی۔ بشر ہوں تمہارے جیسا، ایک ہی امتیازی خصوصیت ہے کہ وحی ہوتی ہے مجھ پر، وہ وحی جب میں تمہیں دے دیتا ہوں اور وہ کتاب اللہ میں محفوظ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میری حیثیت بھی بشر کی رہ جاتی ہے۔ اب جو باتیں میں وحی کی تم سے کہوں گا، یعنی جو وحی تمہیں میں دوں گا، وہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے، جو سند اور حجت مانی جائے، لیکن جو باتیں میں بھی بشر کی حیثیت سے تم سے کہوں گا ان کی حیثیت یہ نہیں۔ اب دیکھیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی شخصیت پرستی کو کس طرح سے کاٹ کے رکھ دیا۔ یاد رکھیے قرآن کی تعلیم کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ انسان کو صحیح آزادی ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضور کی شخصی حیثیت، بشری حیثیت اور رسالت کے جو خدا کی طرف سے وحی آتی تھی اس کو الگ کر کے رکھ دی، اور پھر اس کی مثال بھی قرآن نے اپنے اندر خود دی کہ باہر تاریخ کی طرف ہمیں نہ جانا پڑے اس کی مثالیں لینے کے لیے۔ سورہ احزاب میں 33، سورہ احزاب میں حضرت زید کا واقعہ قرآن نے خود اپنی دامن میں محفوظ رکھ لیا، اور وہ اسی لیے رکھ لیے کہ دو حیثیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ ان سے کہتے ہیں قرآن کے الفاظ امسک طلاق زوجک، اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ سیدھی سی بات ہے کہ یہ چیز رسول کی ہے تو اس کی اطاعت اور اطاعت بھی ایک ایسا جلیل القدر صحابی، حضور کے صحابی میں انہیں حضور حکم دے رہے ہیں امسک علیک زوجک، تو مجال ہو سکتی ہے کسی صحابہ کی کہ وہ انکار کرے، معصیت کرے، خلاف کرے، اس کو نہ مانے، سرکشی برتے، نافرما برداری کرے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ آیت کی ابتدا ہوتی ہے اس سے کہ یہ وہ شخص ہے جس پہ خدا نے بھی انعامات کیے، اس کے رسول نے بھی انعام کیے، یعنی اتنی بڑی شخصیت ہے وہ۔ اس سے کہا جاتا ہے حکم کے طور پر ہم سے طلاق زوجک، بیوی کو طلاق نہ دو، اور پھر آگے بھی ہمیں تاریخ میں نہیں جانا پڑتا۔ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ انہیں معصیت رسول کے جرم میں محفوظ نہیں کیا گیا، وہی تعلقات رسول کے ساتھ ان کے باقی رہے، اسی قسم کے وہ صحابی رہے، اسی قسم کے انعام یافتہ رہے، خدا کی نعمتیں ان کے اوپر اسی طرح سے ہوتی رہی، تو گویا یہ کوئی جرم ہی نہیں ہوا۔ حالانکہ معصیت رسول ایسی چیز ہے کیونکہ جس کے بعد کوئی انسان مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون، وہ قرآن کی آیت ہے کہ تیرا رب اس کی شہادت دیتا ہے کہ کبھی یہ شخص ایمان والے نہیں ہو سکتے، کاغذ سے کہ اپنے ہر معاملے کے اندر تمہیں حکم نہ تسلیم کرے اور تمہارے فیصلے کے بعد ان کے دل میں بھی کوئی گرانی نہ محسوس کرے۔ ایک طرف یہ کیفیت ہے، دوسری طرف یہ کیفیت ہے کہ وہ حکم دیتے ہیں اسے ہم سے طلاق کرتے، اور وہ اس حکم کے رغم اسے نہیں مانتے اور بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ بھی ان سے مواخذہ نہیں ہو رہا۔ یہ کیا چیز تھی؟ بڑی عظیم حقیقت ہے، اور قرآن ان واقعات کو یوں ہی شاعری کی حیثیت سے تو بیان نہیں کر جاتا۔ وہی چیز جو وہاں کہی تھی سورہ آل عمران میں کہ کسی بشر کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے حکم منواتا پھرے، مشورے دے گا، وہ نصیحتیں کرے گا، کسی کی شخصی آزادی کو طلب نہیں کرے گا وہ، لیکن جہاں وہ وحی کی بات آئے گی
وہاں خود رسول بھی اسے اسی طرح سے مانے گا، اور وہ شخص جو وہی پہ ایمان رکھتا ہے اس پر بھی اس کا ماننا فرض ہو جائے گا۔ یہ دو حیثیتیں نمایاں طور پہ ظاہر۔ بشری حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قرآن نے یہ بتا دی کہ اس کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف خدا کے احکام کی ہے، اس کی وحی کی ہے، یعنی سند اور حجت یہ ہے۔ اور جب نبوت کو ختم کر دیا، کتاب کو مکمل کر دیا، تو اب نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد وحی کا سلسلہ تو ہو گیا ختم۔ بشر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ سند و حجت قرار پائے اس کا قول۔ تو اب اس کے بعد قیامت تک کے لیے دین میں سند اور حجت اور واجب اطاعت صرف خدا کی کتاب رہ گئی۔ یہ ہے عزیزان من بنیاد۔ جب سند اور حجت خدا کی کتاب ہوگی، شخصیت پرستی اس میں آئے گی نہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب یہ دوسرے لوگ بھی اصل میں قرآن ہی کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن ہی کو سمجھاتے ہیں، اپنی بات تو نہیں منواتے۔ ٹھیک ہے، تعلیم و تدریس قرآن ضروری ہے، وہ سمجھائیں، لیکن یہ مجھ پہ کیا فریضہ ہے کہ جو کچھ وہ سمجھے ہوئے ہیں مجھ پر بھی وہی فریضہ عائد ہو جائے کہ ویسا ہی میں سمجھوں، اور اگر اسے نہ سمجھوں تو کہا جائے کہ یہ خدا کی وحی کے انکار ہے، معصیت ہے۔ میں آپ کو یہ قرآن سمجھا رہا ہوں، یہاں درس دے رہا ہوں، تعلیم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، صرف سمجھا رہا ہوں۔ آپ کا یہ اپنا کام ہے کہ اس کو غور کریں، فکر کریں، سوچیں، صحیح بات نظر آئے اس کو مان لیں، نہ صحیح بات نظر آئے کہیں کہ نہیں صاحب ہم اس سے متفق نہیں ہیں، ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو آزادی حاصل ہے۔ اب یہ رہا کہ امت کی وحدت کیسے قائم رہے۔ قرآن کو سمجھنے اور فکر کرنے کی تو اجازت ہے، ہر ایک کی آزادی تو سلب نہیں کی جا سکتی۔ کوئی شخص سند اور حجت نہیں ہو سکتا۔ امت میں وحدت کیسے قائم رہے گی؟ اس کے لیے نظام ہے۔ امت کا ایک نظام مملکت کا، وہ جو نظام ہے امت کا، سربراہ مملکت مشاورت سے قرآن کریم کے ان احکام کو جس انداز سے وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے متعلق جو فیصلہ کریں گے وہ نافذ کریں گے۔ اس فیصلے کی اطاعت جو ہے، یعنی قرآن کی اطاعت اس نظام مملکت کی وساطت سے، وہ ہر مسلمان کے اوپر اس کا ماننا مملکت کے قانون کی حیثیت سے ماننا فرض ہو جائے گا۔ جو اس کے خلاف کرے گا جرم ہوگا، اور جو اس کے خلاف بغاوت کرے گا، وہ جسے ارتداد کہا جاتے ہیں، وہ باغی قرار پائے گا مملکت کا۔ اس میں فرقے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ایک مملکت، ایک نظام، ایک ضابطۂ قانون جسے قرآن کہتے ہیں، اس کو عملاً منوانے کے لیے یہ نظام اپنے ہاں طے کرے گا کہ اس کی شکل کیا ہوگی۔ اسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس لیے کہ حضور کو خدا کا حکم دیا گیا کہ ان سے شاورہم فی الامر، ان معاملات میں ان کے ساتھ مشورہ کرو۔ ظاہر ہے کہ رسول کی حیثیت جو ایک رسول کی تھی جس میں وحی ملتا تھا، وحی میں تو مشورے کا سوال ہی نہیں۔ وحی میں رسول کے اپنے ذاتی خیالات کا سوال نہیں کہ جائے کہ دوسرے لوگوں کے مشورے سے کوئی بات کرے گا، لیکن مشورے کا حکم دیا گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ قرآن کے احکام کو نافذ کیسے کرنا چاہیے، ان کی تعمیل کس طرح سے کرائی جائے، خدا کے احکام کی تعمیل، یہ باہمی مشورے سے طے کرو۔ اور جب یہ چیز طے ہو جائے تو پھر قانون کی حیثیت سے اس بات کو نافذ کر دو۔ اب یہ جو حکم نافذ ہوا ہے، اس کی اطاعت اگر نہیں کی جائے گی تو یہ معصیت کہلائے گی، یہ جرم کہلائے گی۔ وحدت قائم رہے گی امت کی، اس میں شخصیت پرستی نہیں آتی۔
تو نظام کے ارباب جو ہیں نظم و نسق کے وہ بدلتے رہیں گے، دوسرے آتے رہیں گے، قرآن اپنے مقام پہ رہے گا. یاد رکھیے جب تک یہ پوزیشن رہے گی امت میں کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوگا، نہ ہوا تھا جب تک یہ پوزیشن رہی تھی. شخصیت پرستی کا سوال ہی نہیں تھا اس میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن نے اس واقعہ کو اپنے دفاتین میں محفوظ رکھ لیا کہ رسول کہہ رہے ہیں ہم سے کلہ کا زوجک، اور اس کے باوجود وہ اس کو نہیں مانتے، طلاق دے دیتے ہیں بیوی کو اور اس سے کوئی معاوضہ نہیں ہوتا. اب یہ جو آگے نظام آپ کا بنتا ہے اس نظام میں بھی یہ کیفیت ہے کہ ہر ایک کو جب مشورے کی بات ہوئی تو ہر ایک کو اس کا حق حاصل ہے کہ بات کو پوچھے، تنقید کرے. کوئی بات اگر نظر آتی ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے، کسی کو بھی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ بات قرآن کے مطابق نہیں، اسے حق حاصل ہے کہ اس پہ تنقید کرے، سوال کرے، اعتراض کرے، اٹھ کے پوچھے. چنانچہ تاریخ خلفائے راشدین میں کے زمانے کی تاریخ میں یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. کسی بڑے آدمی کا اعتراض کرنا تو ایک طرف رہا، یعنی حضرت عمر جیسی شخصیت ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ لوگوں نے بڑے بڑے مہر باندھنے شروع کر دیے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی حد بندی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی چیز قباحت کی نہیں کیا جا سکتا، حکم تو نہیں قرآن نے دیا، یہ کہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. کتنا ہونا چاہیے؟ زمانے کے تقاضے کے مطابق مرکز ملت اسلامیہ جو ہے وہ اس کی حد بندی کر سکتا ہے. یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ جسے اباحت کہتے ہیں، یعنی جو چیزیں جائز صرف قرار دی گئی ہیں کہ کی جا سکتی ہیں ان کو کچھ شرائط سے مشروط کر دینا، حدود کے اندر ان کو رکھ لینا، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ آپ کہتے ہیں تو وہ تاریخ میں یہ ہے کہ ایک عورت بڑھیا اٹھ کے یہ کہتی ہے کہ عمر جب خدا نے ہم سے یہ کہا ہے کہ خواہ تم سونے کا ڈھیر بھی کیوں نہ مہر میں دے دو واپس نہیں لے سکتے، تو اس پہ تو حد بندی نہیں ہے، تو یہ حد بندی آپ نہیں کر سکتے، قرآن کے خلاف جائے گی. میں نے عرض کیا کہ یہ کی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر نے محض یہ تعلیم دینے کے لیے کہ واقعی اگر قرآن کے متعلق کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس کے خلاف ایک حکم جاتا ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ اس کے اوپر تنقید کرے، انہوں نے تسلیم کر لی. حد سند اور حجت قرآن رہی، کوئی شخص نہیں رہا. یہ تھا عزیزان من وہ نظام جس کے تابع امت میں فرقہ پیدا نہیں ہوا. یہ وہ دور تھا جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ کے قول کے مطابق دین قرآن اور عقل انسانی کا نام تھا. بڑی صحیح بات تھی. نظام مملکت وہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے اور اس کے فیصلے قرآن کی سند، فکر انسانی، عقل انسانی، حالات کے تقاضے، اس کے مطابق شخصیت پھر اس میں نہیں آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شخصیت جو تھی، رسالت کی شخصیت وحی کے تابع قرآن کے اندر آ گئی. بشریت کی جو حیثیت تھی وہ آنے والوں کے لیے سند اور حجت نہیں تھی. یہ اس دور کے اندر نظام تھا. یہ عقیدہ جو تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو حیثیتیں تھیں، قرآن نے جسے نہایت عمدگی سے واضح کیا اور جس کی موجودگی میں شخصیت پرستی کا تصور بھی نہیں آیا. یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے خلاف جو چیز ہوئی وہ امام شافعی نے سب سے پہلے یہ عقیدہ بتایا کہ نہیں، رسول کا ہر قول وہی ہے. وہ دو حیثیتیں جو قرآن نے متمیز کر کے بتائی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دو حیثیتیں نہیں. اب جو
انہوں نے کہا کہ رسول کا ہر قول وہی ہے. بھئی قرآن میں تو نہیں ہے. کہا وہی کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ وہی ہے جو قرآن کے اندر آ گئی ہے اور ایک دوسری وہی ہے جو قرآن کے باہر ہے. یہ پہلا دن تھا جب اس شخصیت پرستی کا بیج بویا گیا جسے قرآن نے اس طرح سے ختم کیا تھا کہ خود حضور کی دو حیثیتیں جو تھیں ان کو الگ الگ کر کے دکھا دیا. اب جب یہ عقیدہ آیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کہا گیا کہ ہر قول وہی ہے تو اب اقوال رسول اللہ کی ضرورت پڑی کہ جنہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں مرتب کر کے دیا تھا امت کو، نہ صحابہ کبار نے ان کو مرتب کیا تھا اپنے. اسی سے نظر آتا ہے کہ وہ اس چیز کو دین میں اپنی حجت اور سند و دلیل تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا کہ جیسے قرآن انہوں نے اتنی حفاظت سے امت کو دیا ہے، اگر یہ دوسرا حصہ بھی وہی تھا اور قیامت تک کے لیے حجت بننا تھا دین میں، یہ رسالت کا فریضہ تھا کہ اس کو محفوظ کر کے امت کو دے کے جاتے. اس نہ دے کے جانے کا انہوں نے تو اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہ دین میں حجت تھی نہیں، بشریت کی حیثیت تھی. جب اسے دین میں حجت قرار دیا گیا تو اب اس چیز کی جسے کہتے ہیں پڑتول پڑی کہ وہ اقوال رسول اللہ، ارشادات رسول اللہ جو کہا ہے ان کو کہیں جمع کیجئے، اور وہ تو کہیں مدون حیثیت میں تھے نہیں. اب سوچئے، اب دیکھیے کس طرح سے فرقوں کی ابتدا کیسے پھر ہوتی ہے. اب ان اقوال کو جمع کرنا شروع کیا، پہلے تلاش کرنا شروع کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد کوئی ریٹن میٹیریل نہیں ہے، پہلے کوئی تحریری مواد نہیں ہے. اب وہ اقوال جمع کرنے شروع کیے جن کی حیثیت یہ بتائی گئی کہ وہ وہی ہیں. سوچئے حیثیت کیا ان کی، یعنی تاریخ نہیں ہے. تاریخ کی حیثیت ہوتی تو کوئی بات نہیں ہے، تاریخیں مرتب ہوتی رہتی ہیں، جمع کرتے رہیے، بہت اچھا تھا. تاریخی حیثیت ان کی ہوتی، حیثیت ہے دین کی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں دیا، صحابہ کبار نے جمع کر کے نہیں دیا، 200 سال تک جمع نہیں کیے. اب وہ جمع ہونی شروع ہوئی. اب یہاں سے اختلاف شروع ہوا. پہلا اختلاف سب سے بڑے جامع جو تھے حدیث کے، امام بخاری، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 6 لاکھ حدیثیں ملی، ان میں سے میں نے 6000 کو صرف رکھا ہے، باقی مسترد کر دی. کیا حق حاصل تھا آپ کو؟ اپنی بصیرت سے انہوں نے یہ کیا، اپنی فراست سے کیا. اب ایک شخص کی فراست ہے، ایک شخص کی فراست 5,94,000 کو اس طرح مسترد کر دیتی ہے، اور جو وہ 6,000 کو اپنے یہاں رکھتی ہے اس کے متعلق یہ عقیدہ دے دیا جاتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک حدیث کا انکار بھی کفر ہے. چلیے اب ایک ان کا مجموعہ ہوا، پھر ایک دوسرا مجموعہ مسلم کا ہوا، پھر تیسرا ہوا، پھر چوتھا ہوا، 5واں ہوا، 6واں ہوا. 6 تو سنیوں نے اپنے ہاں مانے، 4 اسی قسم کے شیعہ حضرات نے اپنے ہاں مانے، اور 6 تو یہ سایہ ستہ ہے. اس کے علاوہ اور ہیں کئی کتابیں ہیں مختلف. اب یہ سوچئے کہ عقیدہ ہو یہ کہ ان میں سے ہر قول دین میں حجت ہے، وحی خداوندی ہے. ان کی پوزیشن یہ ہو کہ ایک سے دوسرا وہ مجموعہ نہیں ملتا، ایک ہی مجموعے میں اختلافی حدیثیں موجود ہیں. اختلاف تو ہو گیا شروع، بیج بویا گیا فرقے. اب انہی میں سے جنہوں نے یہ 6 میں سے بھی پہلی 2 کو انہوں نے صحیحین کو مانا، وہ ایک الگ فرقہ. یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک آپ نے دیکھا کہ قرآن اور عقل انسانی اور اس کا فیصلہ ملت کے امت کے مرکز کے ذریعے، مملکت کے ذریعے بالکل صحیح دین کا یہ تقاضا. اب یہاں سے یہ تصور ختم ہوا. لیکن جب یہ تصور عام کیا گیا کہ سند اور حجت جو ہے خدا کی کتاب کے ساتھ مثلہ ما ہو، اس کی مثل اس کے ساتھ یہ موجود ہے،
اب ان میں سے کسی نے کسی کو مانا، کسی نے کسی دوسرے کو مانا۔ یہ جو تھے جنہیں ہم اب حنفی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے تو کوئی اپنا فقہ کا مجموعہ انہوں نے بھی نہیں دیا۔ عجیب چیز ہے یہ، اور وہ اس لیے نہیں دیا کہ انہوں نے خود کہا کہ یہ ایک انسان کے خیالات ہیں، آج کے حالات کے تابع میں یہ فیصلہ دیتا ہوں، کل حالات بدل جاتے ہیں، میری اپنی رائے بدل جاتی ہے، تو میری رائے کو کیا حق حاصل ہے کہ قیامت تک کے لیے تم سند بنا لو۔ ان کا سب سے ایک عمدہ شاگرد کئی برس تک پاس رہا، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، جانے لگا تو سلام کرنے کے لیے ہے، ودا ہونے کے لیے ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک گھڑی تھی، تو آپ نے کہا یہ کیا ہے بلندہ؟ اس نے کہا کہ جی آپ نے جتنے فیصلے دیے ہیں میں ان کو جمع کرتا رہا، لکھتا رہا، اور میں یہ لے چلا ہوں۔ مجھے کہے کے لیے لے چلے ہو؟ کہنے لگے کہ وہاں جو میں اب جاؤں گا تو جو معاملات آئیں گے ان کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ کہنے لگے تم ان کے مطابق فیصلہ کرو گے اور میں کل ہی ان کے خلاف فیصلہ کوئی اور دے دوں گا۔ یہ ایک انسان کی رائے ہے، حالات کے تابع وہ تھی، حالات کے تابع وہ بدل سکتی ہے، اور تو اس کو سند اور حجت بنا کے پشتارے کو لیے جا رہا ہے، قدر کے ضائع کر دیا۔ کئی معاملات ایسے ہیں تاریخ کے اندر جس میں انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور دوسرے نے کہا کہ صاحب یہ تو فلاں حدیث کے خلاف جاتا ہے۔ عجیب شخصیت تھی ان کی تفقع کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دین تو قرآن کی سند کے ساتھ باہمی مشورے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملوں میں مشورہ کیا، آپ کے گرد جو حضرات موجود تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا، اس کے ماتحت یہ فیصلہ ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر میں موجود ہوتا اور میں یہ رائے دیتا تو رسول اللہ اس کو ضرور قبول کر لیتے۔ اب میرا تو یہ جو نقطہ ہے کہ میں اس زمانے میں نہیں ہوا، بعد میں پیدا ہوا ہے، اب میرا تو یہ جرم نہیں ہے، میں جو رائے دے رہا ہوں اس کو پرکھ کے دیکھیے کیسی چلتی، اس کے مطابق چلیے سر، بڑی صحیح بات۔ اور پھر وہ ذاتی طور پہ ان چیزوں کو نہیں نافذ کرتے تھے، یہ چیزیں حکومت کی طرف سے جو قاضی القضات تھے، جو وہ وہاں جس کو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں، نافذ ان کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ احتیاط کی صورت یہ تھی کہ اب ان کی بیٹی نے ایک دن یہ پوچھا کہ ابا جان میں روزے سے ہوں، دانت میں پتہ نہیں خلال کرنے لگی تھی، خون نکلا ہے، روزہ رہا ہے یا روزہ ٹوٹ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی یہ بات جو ہے سماج سے پوچھو۔ انہوں نے کہا جی وہ تو آپ کے پاس آ کے پوچھا کرتے ہیں، وہ وہاں کے قاضی تھے محلے کے، تو کہا کہ جی وہ تو آپ سے پوچھا کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، مشورہ مجھ سے لیا کرتے ہیں، فتویٰ جو ہے وہ حکومت کے مقرر کردہ قاضی دے سکتا ہے، ابو حنیفہ نہیں دے سکتا۔ یہ تھا طریقہ فرقے مٹانے کا، پیدا نہیں ہونے دیا تھا۔ الگ بات ہے کہ اسے ضرورت ہو تو مجھ سے ہی کیوں نہ آگے پوچھ لے، لیکن جب بات فتوے کی آئے گی تو وہ حکومت کا نمائندہ دے گا، ابو حنیفہ نہیں دے گا۔ یہ تھا وہ نظام۔ اور اس کے بعد اب یہ سلسلہ شروع ہوا، اب یہ شخصیتیں آ گئی، امام بخاری کی شخصیت، امام مسلم کی بشیت، داؤد کی مشیت، یعنی یہ شخصیتیں ان کے مجموعے آئے تھے۔ اس کے بعد یہی امام ابو حنیفہ والے جو تھے یہ آگے بڑھے، تو ان کے مقابلے میں ان کے اپنے امام جو تھے ان کے قول سند اور حجت۔ فقہ حنفی میں کوئی بات ان سے پوچھئے، کوئی نہ کوئی جو فقہ کا امام ہے اس کا فتویٰ یہ آپ کو دے دیں گے صاحب کہ انہوں نے اس میں یہ فرمایا۔ کچھ عرصے تک تو ان کے ہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا رہا کہ مزید ان کے ہاں فقہ کے امام آتے رہے، اور انہوں نے مزید اجتہاد کر کے مزید اور قسم کے فیصلے دیے، فتوے دیے، یہ چیز ہوتی رہی۔ اور اس کے بعد ایسا دور آیا بغداد کی تباہی کے بعد سے اجتہاد کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد کوئی شخص بھی نہیں سوچ سکتا۔ ان کے ہاں کے جو فیصلے تھے وہ سند اور حجت ہو گئے قیامت تک کے لیے، ہر معاملے میں فیصلے کے لیے مزید سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ وہی شخصیت پرست ان پہ موہریں اس طرح سے لگائی گئی کہ حدیث کے متعلق تو یہ چیز آ گئی کہ جس کسی نے
صحیحین کی کسی ایک حدیث کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. پوچھا گیا کہ صاحب اگر کوئی حدیث اور قرآن کی آیت جو ہے وہ ٹکرائے آپس میں، اس سے متضاد ہو، خلاف جائے اس کے، تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھا جائے، یہ جسے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا گیا. پڑھتے رہو اسے، وہ منسوخ سمجھی جائے. ائمہ فقہ کے متعلق کہا گیا کہ صاحب ان کے کئی فیصلے ایسے نظر آتے ہیں جو حدیث کے قرآن کے خلاف جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوشش یہ کرو کہ قرآن یا حدیث کی تعویل ایسی ہو جائے کہ وہ ان فیصلوں کے مطابق ہو جائے، یعنی اسے نہ ہو ان کے مطابق کرنے کے لیے. معیار یہ ہے. کہا جی اگر تعویل ممکن نہ ہو تو کہا انہیں منسوخ سمجھو اور عمل اس قول پہ کرو. آپ دیکھنا ہے فرقے پر کہ کس طرح سے مہر لگتی ہے، کیسے فرقہ بنتا ہے. یہ سند آخر ہو گئے، یہ اقوال، اور ان میں چونکہ یہ مختلف ائمہ تھے، حدیث کے ائمہ مختلف، فقہ کے ائمہ مختلف، کسی نے کسی کو مانا، کسی نے کسی کو مانا، اور یہ فرقہ. حدیث میں حنفیوں کے ہاں ترمذی کو قابل سند مانا جاتا ہے، اہل حدیث کے ہاں صحیحین کو مانا جاتا ہے. فقہ حنفی والے بخاری اور مسلم کی کم از کم 200 احادیث احکام کی ہیں جن کے خلاف چلتے ہیں، نہیں مانتے، وہ ترمذی کو مان رہے ہیں. فقہ کے اندر یہ مختلف ثبوت، کوئی مالکی ہیں، کوئی شافعی ہیں، کوئی حنبلی ہیں، کوئی حنفی ہیں، اور یہ تو موٹے موٹے ہیں. ان کے نیچے اور فرع جو چلتی ہیں، کیسے چلتی ہیں؟ کسی نہ کسی انسان کا قول سند، اس کے خلاف لب کشائی نہیں کی جا سکتی. یہاں تک بھی یہ تھا کہ بہرحال ان فرقوں سے متعلق کوئی نہ ہو تو ان کے متعلق کسی حد تک بات تو کر سکتا تھا کہ صاحب اس نے یہ غلطی کی ہے، اس میں یہ کچھ کیا ہے، اگرچہ جب تک ان کا اقتدار تھا مذہبی پیشوائیت کا، اتنی سی بات بھی زبان پہ نہیں لائی جا سکتی. یعنی ان حضرات کے متعلق بھی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ صاحب میری دانست میں یہ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں، اس کے خلاف جاتی ہے، نہیں کہی جا سکتی تھی. پھانسی کا تختہ. لیکن بہرحال اگر کہی بھی گئی تو اتنی سی چیز تھی کہ بہرحال یہ انسان ہی تھے، ان کی اپنی فکر تھی. یہ فرقہ پرستی میں اس سے آگے ایک اور قدم اٹھتا ہے جو اس سے بھی آگے جاتا ہے، اور وہ یہ پہلا تصور یہ تھا کہ نبوت کا تو خاتمہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن خدا کی طرف سے مامور ضرور آتے رہے. عزیزان من، صرف لفظی فرق ہے. یہ نبوت کیا تھی؟ خدا کے ہاں سے ایک علم پا کے بات انسانوں کو کہی جاتی. یہ تصور جو ہے مامور میں اللہ کا، یہ بیان ہی یہی تصور ہے کہ وہ اپنی فکر سے، اپنی عقل سے کوئی بات نہیں کہتا، خدا کے ہاں سے بات ہے اس کی جو وہ آگے پہنچاتا ہے. تو اب یہ جتنے پہلے اشخاص تھے یہ ان سے اونچے چلا گیا. اشخاص میں تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب آپ کا فلاں امام جو ہے ہم نہیں مانتے، انہوں نے اپنی فکر سے ایک بات کہی، اجتہاد سے کہی، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں. مامور من اللہ کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ خدا کی بات ہے. آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. یعنی یہ شدید ترین قسم کی شخصیت پرستی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میرا تعلق تو کسی فرقے سے ہے ہی نہیں. جو فرقہ کو شرک قرار دے رہا ہے قرآن کی روح سے اپنا تعلق کیسے کرے؟ میں نہ ہی ان معنوں میں کسی کے اوپر تنقید کیا کرتا ہوں، لیکن جب قرآن سامنے ہے، بات تاریخ کی ہے، تو یہ باتیں کہنی پڑتی. یہ سب سے پہلے تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا تصور جو تھا وہ آیا شیعہ حضرات کے نزد. بیان ہی جو کیفیت نبی کی تھی خدا کی طرف سے مامور، اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ امام خدا کی طرف سے مامور ہوتا ہے، اس کا ہر قول خدا کی طرف سے ہوتا ہے. چنانچہ ان کے ہاں کے جو ائمہ ہیں، ان ائمہ کے جو ارشادات ہیں انہیں وہ اسی طرح سے خدا کی طرف سے دی ہوئی وحی مانتے ہیں.
لہذا ان کے ہاں یہ جو مجموعہ ہے احادیث کا جنہیں ہم کہتے ہیں وہ انہی ائمہ کی روح سے ملی ہوئی. تو اس میں تو سوال ہی نہیں، یعنی جو بھی اس عقیدے کو مان لے اب اس سے وہ ایک حرف ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. جیسے قرآن کو ماننے والا قرآن کے کسی ایک لفظ کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس میں شبہ ہے یا میں کوئی دوسری رائے رکھتا ہوں اس کے خلاف، اسی طرح سے وہ بھی نہیں کہہ سکتے، انہیں وہ ماننا پڑتا ہے. امامت جو تھی وہ آ رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل اولاد میں. وہ 11ویں امام کے بعد وہ آگے سلسلہ ختم ہوا 12ویں امام کے ساتھ، آگے وہ سلسلہ اولاد کا نہیں چلا. تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ امام جو ہیں وہ وفات نہیں پا گئے بلکہ وہ چھپ گئے ہیں، امام غائب ہیں، وہ موجود ہیں، قیامت تک کے لیے وہ زندہ ہیں، قیامت کے قریب وہ پھر ان کا ظہور ہوگا. بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ چیز جو آ رہی ہے امامت کی وہ ہے موجود قیامت تک کے لیے. لہذا ان کے ہاں بھی اپنے طور پہ دین کو سمجھنے کی یا کسی اسلامی مملکت کے ذریعے دین کو نافذ کرنے کا یہ تصور ہی وہاں نہیں آ سکتا تھا. وہاں تو یہ ختم ہوئی امامت اس طرح سے باہر، لیکن مامور من اللہ کا عقیدہ جو تھا یہ باقی رہا تھا. صوفیوں نے اپنے یہاں اس عقیدے کو رکھا کہ ان کو خدا کی طرف سے کشف اور الہام ہوتے ہیں. الفاظ مختلف ہیں، بات وہی ہے عزیزان من، لیکن یہ غنیمت ہے کہ انہوں نے اپنے طور سے کہا کہ ہم شریعت سے الگ طریقت ہے ہمارے ہاں، شریعت کو نہیں چھوا، اس لیے ان کے فیصلے شریعت کے احکام نہیں بنے. وہ جو انہیں مانتا ہے، ان کی بیعت کرتا ہے، مرید ہوتا ہے، اس سلسلے میں جاتا ہے، اس کے نزدیک ان کا قول سند اور حجت ہو جاتا ہے کہ بمائے سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغان ہوئے. ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پیر یہ کہہ دے کہ اس مسلح کو شراب کے مٹکے میں ڈبو دے تو ڈبو دے، اس لیے کہ سالک بے خبر نہ بے راہو رسم منزل ہے. وہ ان راستوں پہ گیا ہوا ہے، اسے پتہ ہے راستہ کون سا ہے، تو نہیں جانتا، آنکھیں بند کر کے اس کی بات مان لے. لیکن یہ ان کے ہاں کی چیز جو تھی شریعت کی طرف نہیں آئی. شریعت کی طرف مامور من اللہ بھی آنے شروع ہوئے. مجدد کا ایک عقیدہ آ گیا تھا 100 برس کے بعد مامور من اللہ. یہ مصلحین آئے، آتے رہے، مفکرین آئے، معلمین آئے، مدرسین آئے، درس دیں، تعلیم دیں، اصلاح کریں، لیکن یہ چیز کے ساتھ ہم جو کچھ کہتے ہیں ہماری فکر کا نتیجہ نہیں، خدا کی طرف سے یہ چیز آئی ہوئی ہے. وہیں آگے جہاں آپ نبوت میں تھے، شخصیت پرستی شدید تری شکل میں یہاں ہوتی. اب جو بھی ان کو مانے گا ظاہر ہے کہ ان کے کسی قول سے اختلاف نہیں کر سکتے. اور جب کسی انسان کے قول کو آپ سند مان لیتے ہیں، اس سے اختلاف نہیں کر سکتے، اس سے الگ سوچ نہیں سکتے، آپ اس پہ کسی قسم کی تنقید نہیں کر سکتے. یہ ہے شخصیت پرستی عزیزان من. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انہوں نے کسی قسم کی غلطی کی ہے، ان سے کوئی سہا ہوا ہے، ان کے متعلق یہ چیز بھی نہیں آپ کہہ سکتے جب آپ یہ عقیدہ مان لیں. معاف رکھیے، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ مجھے نہ کسی عقیدے سے تنقید کرنی ہے، نہ کسی فرقے کی تنقید کرنا ہے. مجھے تو یہ قواعد یہ حالات ہے، یہ ریالٹیز ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. ان کے متعلق وہ یہ بھی نہیں تسلیم کر سکتے کہ ان سے کوئی غلطی ہو سکتی تھی. مجھے یہ مثال دینی پڑے گی ابھی کی کہ یہ عقیدہ جو ہے مامور من اللہ کا اس طرح سے یہ چیز لے آتا ہے کہ وہ غلطی بھی نہیں کر سکتے. دیکھو 2 برس اوپر کا ذکر، ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے. پہلے تو وہ حدیث ہی سنیے کہ کس قسم کی ہے. وہ حدیث ہے مسلم کی. رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھنا مسلمانوں، تم نے کبھی ایسا نہ ہو جانا کہ تم سے گناہ ہی نہ ہو. اگر ایسی صورت ہو گئی کہ تم سے گناہ نہ ہو تو خدا تمہیں مٹا دے گا
اور تمہاری جگہ ایک قوم دوسری لے کے آئے گا جو گناہ کرے گی تاکہ اس کی غفور الرحیمی جو ہے وہ عام ہوتی رہے. یہ ایک روایت ہے. خود اس روایت کو پہلے آپ دیکھیے کہ یہ ہے کیا. یہ اخبار پیغام صلح میں یہ روایت چھپی اور اس میں لکھا یہ تھا کہ مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کے نیچے یہ حدیث لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسا. تو اس کے اوپر طلوع اسلام میں یہ لکھا گیا کہ صاحب یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، یہ ایک حدیث ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا، یہ قرآن کی آیت نہیں. بات بڑی صاف تھی کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے، مرزا صاحب سے یہ صاف ہو گیا، یہ آیت نہیں یہ حدیث ہے، بات ختم ہو جاتی. سر اس پرچے کے اندر قریب کو 5-6 اتنے لمبے مضمون لکھے گئے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں صاحب ان نے غلطی نہیں کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لکھا ہے اس کے یہ معنی ہیں اور اس کی یہ تعویل ہے اور اس سے یہ مطلب ہے. وہ چیز کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ورنہ غلطی ہر انسان کر سکتا ہے. بات بڑی آسان سی تھی کہ صاحب ٹھیک ہے صاحب. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی کے متعلق یہ عقیدہ ہو جائے ذہن میں کہ وہ معمور من اللہ ہے تو اس کے متعلق کوئی پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلطی بھی کر سکتا ہے. شخصیت پرستی کی یہ انتہا ہوگی. یہاں ہے عزیزان من فرقے کی بنیاد، جسے بھی آپ نے اپنے فرقے کا بانی ہیڈ تصور کر لیا، مان لیا، اس کے کسی قول کے خلاف آپ نہیں کچھ کہتے، اس کو غلطی سے ملزم مبرہ آپ تسلیم کرنا پڑے. وہ جو کہے گا کہ صاحب قرآن وہ سمجھاتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ کہہ دے قرآن کے متعلق وہ قرآن ہو جائے گا. عقیدہ ہے کہ اب جو کچھ بھی دین یا قرآن سمجھا جا سکتا ہے ان کی وساطت سے سمجھا جا سکتا ہے. عزیزان من یہ ہے جہاں فرقہ پرستی شروع ہوئی، شخصیت پرستی، اور ایک ایک شخصیت ہے جس کے ساتھ وابستگی کا نام فرقہ ہے، وہاں سے نہیں ہٹ سکتے. اور قرآن اسی چیز کو کاٹنے کے لیے آیا تھا. جیسا میں نے عرض کیا ہے اس نے کہا کہ دین میں سند اور حجت خدا کی کتاب ہے، رسول کا ارشاد جو بحیثیت بشر کے آپ دیں گے وہ بھی سند اور حجت نہیں ہے. اور قرآن کی وہ شہادت موجود ہے حضرت غیر تک کہ جائے کہ اس کے بعد کسی کے متعلق تسلیم یہ ہو، اس کے بعد نبوت یا خدا کی طرف سے کسی علم کا ملنا جو ہے وہ قصہ ختم ہوا. اب خدا کی کتاب، انسانی فکر، عملی طور پہ اسلامی مملکت کی طرف سے نفاذ. یہ عزیزان من صحیح دین، ملت میں کوئی تفرقہ نہیں ہوتا، کوئی فرقہ نہیں اس سے پیدا ہو سکتا. اسلامی مملکت ختم ہوئی، انفرادیت آ گئی قوم کے اندر. اب مختلف مراکز بنے شخصیتوں کے، ہر شخصیت سے وابستگی کا نام فرقہ، اور اسی کو قرآن نے شرک کہا. جو سند اور حجت خدا نے بننا تھا اس کی بجائے انسان سند اور حجت بن گیا، اسے شرک کہتے ہیں. یہ مٹ نہیں سکتی صورت. کہا گیا کہ صاحب اب تو اتنے فرقے موجود ہیں اور کوئی شخص، یعنی پورا فرقہ چھوڑنا تو ایک طرف رہا، اپنے فرقے کے کسی ایک عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس نے جو جزیات اور فروعات تک دی ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو کہتے ہیں کہ پھر اس کی شکل کیا ہے؟ سوال پوچھنے کا یہ ہے کہ صاحب پہلے طے کیجئے کہ یہ شکل جو ہے امت کے اندر یہ فرقے قرآن کی روح سے یہ شرک ہے یا نہیں. اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مٹ سکتا تو پھر کہیے کہ اسلام اس امت میں نہیں آ سکتا. کہاں آئے گا؟ وہاں آئے گا کہ جو یہ طریق جو قرآن کا ہے کہ قرآن سند اور حجت ہے اور ان کا نظام اس کو رائج کرے گا. جو اس چیز کو لیں گے وہاں اسلام آ سکے. ٹھیک ہے، جیسے مذہب ہے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، سب کچھ کا، مسلمانوں کا ایک مذہب ہے.
چلتے جائیے، دین تو نہیں۔ دین ہوگا تو امت میں فرقہ نہیں ہوتا، اور اس کی شکل یہ ہے عملی، یہ وہاں قائم ہوگا، اس لیے کہ یہ جو ہمارے ہاں وراثتاً عقیدے چلے آتے ہیں شخصیتوں کے متعلق، وہ تو وہ اشربوا فی قلوبہم العجل قرآن کہتا ہے۔ گوشالہ کی محبت بنی اسرائیل کے دل کی گہرائیوں میں جا چکی تھی، وہ تو بچڑا تھا، یہاں تو پھر بڑے بڑے وہ انسان ہیں اور ان کا مرتبہ ذہنوں کے اندر یہ ہے، ان کو کیسے یہ چھوڑ دیں؟ تو سوال تو یہ ہے کہ جب تک لا الہ نہیں ہوگا عزیزان ایمان الا اللہ تو نہیں آئے۔ حقیقت یہ تلخ تو بڑی گزرتی ہے، عقیدہ انسان کی عزیز ترین متاع ہوتا ہے، اس کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتا، یہ تو اتنی گہرائیوں میں گیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو ہپنوٹزم ہے نا، ہپنوٹزم کے ذریعے سے جو معمول ہے جس کے اوپر یہ اثر کرتے ہیں ہپنوٹزم کا، اس کے تابع یہ شخص جو ہپنوٹائز اسے کر رہا ہے، جو بات چاہے اس سے کہلواتا چلا جاتا ہے، منواتا چلا جاتا ہے، وہ جو یہ کہتا ہے کہتا چلا جاتا ہے، لیکن اس پوری مدہوشی کے عالم میں بھی اس کے عقیدے کے خلاف اگر یہ کوئی بات کہے تو وہ نہیں کہتا۔ یہ تو ایسی چیز ہے یہ کہ اس کے لیے بڑی جرات کی ضرورت ہے۔ لا الہ واقعی یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، بڑے بڑے معبود اس سے پہلے کے جو ہیں ان کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ احترام اور چیز ہے، ٹھیک ہے، ان کی عزت اور چیز ہے، یہ کیجیے، سند اور حجت ماننا